آج جو ہم سیکھیں گے، ہمارا آج کا مضمون ہے فدیہ۔ کیا مضمون ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں یسوع سے نے کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ پہلے تیموتھیوس میں سے ہم سیکھیں گے اس کا دوسرا باب۔ تو جب اس نے یہ کہا ہے کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، تو جو شاگرد بناتا ہے وہ پھر کون ہوتا ہے؟ وہ استاد ہوتا ہے، اور استاد کا علم شاگردوں کے علم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بے عزتی کی بات ہے نا کہ شاگرد کہیں کہ ساتھی کسی غلط کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ پھر بات نہیں۔ اس طرح سے کلیسیا کو یسوع مسیح نے استاد کہا ہے۔ ہاں جی، کلیسیا کو کیا کہا ہے؟ تو کلیسیا کا علم پھر دنیا کے ہر معاملے میں، آپ میڈیکل سے ہیں تو جو کرسچن ڈاکٹر ہیں، جو کرسچن میڈیکل سے وابستہ ہیں، ان کا علم اپنے دور کے لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا علم دوسروں کے علم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ بزنس مین ہیں تو آپ کی ترقی، آپ کی جو محنت ہے، لگن ہے، دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح سے آپ خداوند کی کلیسیا ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان سے زیادہ بہترین ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو خداوند نے استاد کہا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، ان کی ڈیفینیشن، ان کا مطلب ہمارے ذہن کے اندر بالکل جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے آج جو بات ہم سیکھتے ہیں، آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، پہلا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور آیت نمبر 5 میں، کیونکہ خدا ایک ہے۔ ہاں جی، کیونکہ خدا اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، یعنی مسیح یسوع جو، یعنی ایک طرف خدا باپ ہے، ایک طرف یسوع مسیح جو درمیان میں ہے، اور ایک طرف گنہگار انسان ہے۔ ایک طرف گنہگار، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ خدا باپ ہی بیٹا بن گیا۔ کبھی کوئی باپ اپنا بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو مسیحی ایمان ہے وہ پاک تثلیث میں ہی ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا مضمون تو نہیں ہے، مضمون ہمارا پھر ہی ہے، لیکن یہاں پہ بات میں نے کلیئر کی، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ کر دیا۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو سب کے مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے، اس بات کی گواہی دی جائے کہ آپ کا کوئی فدیہ ہوا ہے۔ آپ کا کوئی مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی طرح سے منادی کرنے والا، ہماری منادی کا مضمون مسیح مصلوب ہو، ہماری منادی کا مضمون فدیہ ہو، ہماری منادی کا مضمون کفارہ ہو، ہماری منادی کا مضمون یسوع کا مرنا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر جانا ہو، یہ ہماری منادی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اسی طرح سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ یہ میں بات سب کو بتاؤں، یہ میں بات۔ اب جو بندہ خود غرض ہے، ہم نے 2 ہفتے پہلے مضمون خود غرض میں سیکھا تھا۔ اب جو خود غرض بندہ ہے وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ میرے لیے کسی نے کچھ کیا ہے، میرے لیے وہ کبھی کبھی کوشش تو میری اپنی نہیں ہے، لیکن چلو تھوڑی نہیں، انہوں نے مدد کی تھی، فلانے نے پیسے دیا،
یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع میرے لیے جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا. جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا. فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. فدیہ کا مطلب ہے انگریزی زبان میں رینسم اور بلڈ منی. رینسم اتنا یہ مشہور لفظ نہیں ہے. بلڈ منی تو آپ سمجھتے ہیں یہ کی مطلب ہے. یعنی اگر کسی کا بندہ کوئی قتل ہو جائے, بندہ کیا ہو جائے, اب جس نے جو قاتل ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوگا؟ ہاں جی, قاتل کے ساتھ سلوک یہ ہوگا کہ وہ جیل میں جائے گا اور اسے بھی پھانسی ہونی چاہیے. اسے بھی کیا ہونی چاہیے؟ اسے بھی پھانسی ہونی چاہیے. اب جس کے لیے آرڈر ہے کہ اسے پھانسی ہونی چاہیے, اس کے گھر والے چاہیں گے کہ بندہ ہمارا بے شک اس نے قتل کیا لیکن وہ پھانسی چڑھ جائے. وہ کوشش کریں گے کہ یہ ہر صورت بچ جائے. اس کے لیے دنیا میں ایک اصول ہے اور وہ ہے کہ اس قتل کے بدلے اس کے گھر والوں کو روپیہ پیسہ دے کر یا بیٹی کا رشتہ دے کر, ہمارے پاکستان میں کئی بار ہوتا ہے, ان کو راضی کر لیا جائے کہ بھئی یہ غلطی ہم نے کی ہے لیکن اس کے بدلہ میں یہ اس کا ہرجانہ ہم بھرتے ہیں اور برائے مہربانی اس بندے کو بچا دیا جائے. اس بندے کو ورنہ کیا ہوگا؟ اگر وہ فدیہ قبول نہ کریں پھر کیا ہوگا؟ یہ بندہ جو قاتل ہے یہ بھی پھانسی گھاٹ پہ جائے گا. ایک گنہگار شخص نے جب باغ عدن کے اندر گناہ کیا اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے, پر خدا جو عادل اور منصف ہے اور محبت کا خدا ہے, اس نے جانور ذبح کیے ہوں گے اور ان کی کھال اتار کر, گناہ تو انسان نے کیا تھا لیکن ان کو چمڑے کے کرتے آدم اور حوا کو پہنائے کہ یہ ننگے نہ رہے, پر ان کی خاطر کسی نے خون بہایا ہے, کوئی قربان ہوا ہے, کوئی فدیہ ہوا ہے. میری بات سمجھے؟ یہ ایک ہلکی سی تصویر ہے. سر اس طرح سے جہنم سے انسان کو کون بچا سکتا ہے؟ اچھا, دوسرا اس کا معنی ہے, میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا, کون سا پیسہ بھائی؟ بلڈ منی. ایکسپیسیشن, دیٹ منی وچ از گیون ان دا مرڈر. آگے کا لفظ ہے کمپنسیشن. کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ کمپنسیشن. بہت سارے لوگ اس لفظوں کی بولتے ہیں کمپنسیشن. ان پڑھ بھی بولتے ہیں لفظ کی کمپنسیشن. اچھا, پہلی بات ہے کہ کمپنسیشن نہیں ہوتا. میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ یہاں پر ہیں, آپ کسی آفس میں جائیں گے, جاب کے لیے جائیں گے, جب آپ بات چیت کریں گے نا, انٹرویو کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات چیت کر کے آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نالج کیا ہے. تو اگر ہم لفظ ہی غلط بولیں, بندہ صاحب لانا کرنا کہ پڑے پیتا کی یہ بہرے انٹر کی تھا انٹر کے لیے نہیں. مسیحی بچوں کو چونکہ آپ کو کہا گیا ہے آپ استاد ہو, آپ کیا ہو, تو پھر استادوں کو پڑھنا لکھنا بھی چاہیے. مسیحی لوگ بے وقوف نہیں ہونے چاہیے. میں نے آپ کو ایک عام سا لفظ بتایا, جو لفظ بولتے ہیں جی تو کمپنسیشن کر لو, یہ مطلب کوئی مسئلہ خراب ہو گیا تو مطلب یہ تو لین دین کوئی ڈائلاگ, ٹھیک ہے نا, کوئی کمپنسیشن.
اچھا لوگ سوچتے سمجھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی سوچ، لیکن بولا مطلب کلیئر نہیں تھا. لیکن کمپنسیشن کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ میں دسے کمپنسیشن. کمپنسیشن کمپنسیشن جس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نقصان ہو گیا ہے، بھائی صاحب لڑنے کی کیا بات ہے، آپ کا جو نقصان ہوا ہے یہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور مجھے معاف کر دیں. پیسے لے لیں اور مجھے کیا کر دیں؟ فدیہ کا مطلب بھی یہی ہے. انسان نے گناہ کیا، گناہ کی مزدوری موت ہے، انسان کو پھانسی گھاٹ پہ جانا ہے. لیکن عین وقت پر پولس رسول کہتا ہے کہ جب صرف وہ کیا کرتے ہیں، نیچے ایک لوہے کا یا لکڑی کا پھٹا ہوتا ہے، وہ صرف لیور یوں کھینچتے ہیں، جس پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ پھٹا، وہ شیٹ کیا ہو گئی، پیچھے ہو گئی، نیچے گہری جگہ ہے، اوپر وہ رسا ہے جو گلے میں اندر ڈالا ہوتا ہے. جب پاؤں کے نیچے سے وہ پھٹا کھچ گیا بندہ یوں لٹک جاتا ہے. جب عین وقت پر لیور کے اوپر ہاتھ تھا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح میری جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا، میری موت کا پھندا اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور مجھے سائڈ پہ کر دیا. یہ ہے فدیہ. یہ کیا ہے؟ یہ فدیہ. لیکن اگر میں اس کا شکر گزار بھی نہ ہوں تو یہ پھر کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اسی کا مطلب گارنٹیڈ اماؤنٹ، اس کا مطلب دوسرا میں نے کیا بتایا؟ گارنٹیڈ اماؤنٹ. یہ لفظ بھی تھوڑا بڑا سنا ہے. واشنگ مشین دے اتنے پکھا تسی لیندے ہو گارنٹی 1 سال دی. یہ گارنٹی کیا چیز ہے؟ یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر میری گارنٹی لی ہے. وہ اماؤنٹ اپنی جان اس نے پے کی ہے. لیکن گارنٹیڈ اماؤنٹ کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا. لیکن ہم گارنٹی دینے والے دے دی گارنٹی تے اساں وہ لاج کی رکھی، ہم پھر ویسے کے ویسے یا سانو کوئی سمجھ نہیں. محلے برادری میں کوئی کہتا ہے بھائی تیری گارنٹی دیتی تو میری وہ عزت ہے، میری رشتے کراتے پہلی گارنٹی کون لینا ہے؟ رشتوں میں کئی بار میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں باسی ختم، وہ کہتے ہیں بھائی معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں گارنٹی لیں گے. یاد رکھیں کئی گارنٹی لینے والے پھر نہیں گارنٹی تو میں کوئی نہیں لیتا. پر یسوع مسیح نے ایک گنہگار کی جو پھانسی پر جانے والا ہے اس کی گارنٹی لی ہے اور اپنی جان دی ہے اس کے بدلہ میں. اسی کتوں تک پہنچے گارنٹیڈ اماؤنٹ. پھر اس کا مطلب چیریٹی بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب سخاوت. لیکن اس چیریٹی میں بھی دینے والا اپنے خون پسینے کی کمائی دیتا ہے. اور اس کا جو مطلب یہ ہوتا ہے سیکریفائس، قربانی. منی ایز اے کمپنسیشن ٹو لائف. ٹھیک ہے. کتنے بدلے؟ زندگی. چونکہ آپ نے ایک بندے کو قتل کیا ہے، اس کے گھر والوں کو کہتے ہیں دیکھو آنے والا بندہ تو نہیں آئے گا، اب اس کے جانے سے جو فیملی کا نقصان ہوا، بچوں کی شادیاں کرنی تھی، کاروبار بنا لو، اتنا پیسہ لے لو، اس کے بدلے میں اس بندے کو معاف کر دو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی کا مطلب مذہبی پینلٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. ریلیجیس پینلٹی. ریلیجیس کا کی مطلب ہے مذہبی. لوگ کی بولتے ہیں پلنٹی، پھر کیا بولتے ہیں؟ پلنٹی. پینلٹی آپ کی جگہ پر. اور اس کا معنی ٹیکس بھی ہوتا ہے، فدیہ، خدا کا ٹیکس. لگان.
جو کسی کو اغوا کر دیا جاتا ہے، غلام بنا دیا جاتا ہے، اس کی قیمت ادا کر کے اس بندے کو چھڑا لینا، اور یہ صرف یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، اور اس کا معنی زکات بھی ہوتا ہے۔ پر بندے کے بدلے پیسہ نہیں چلتا، بندے کے بدلے بندے چاہیے، اور وہ بندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ ایوب کی کتاب میں سے چند حوالے ہم دیکھتے ہیں، اب ان پہ زیادہ وقت نہیں لگے گا چونکہ بنیادی بات آپ سمجھ گئے۔ ایوب کی کتاب 9 باب میں لکھا ہے، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے۔ 9 باب کی پہلی آیت، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے، مطلب پنجابی اس کا ترجمہ کے بارے میں گل اصل چینجی، گل اصل سے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے؟ انسان خدا کے حضور سوال ہے یہ کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ کسی بندے کو موسٹلی پوچھو، ہاں تو راست باز ہے؟ نہیں۔ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو، کئی لوگ نے نا اپنی غلطی مانتے پھر میں کیتا کی ہے، پھر لکھا ہے اگر خدا سے بحث کرنے کے راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ 1000 نمبر کا پیپر ہو، اس کے کتنے نمبر آئیں گے؟ کیوں میرے رخسار بیٹا کتنے نمبر آئیں گے؟ 1000 نمبر کا پیپر ہو، لکھا ہے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا، اس کے کتنے نمبر آئیں گے؟ 0/1000، 0/1000۔ پنجابی زبان چینوں کی کہہ سکتے جی، خدا کے ساتھ کون بحث کر سکتا ہے؟ کون اسے جواب دے سکتا ہے؟ ہماری تو کوئی ایک خوبی بھی اس کے حضور میں نہیں پائی گئی، وہ بولے نہیں ایسے نہیں ایسے تھا، جس کو ہم اب ٹھیک ہی سمجھ رہے ہیں۔ ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ ایوب کی کتاب میں سے آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اور 14واں باب، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ بندہ آج خدا کے ہاتھ میں قابو آنے کو تیار نہیں، یہاں بن گیا سائے کی طرح، پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گیا بھائی۔ سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے؟ وہ مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے۔ آپ کے خلاف خدا کھڑا ہو، آپ کیسے اسے جیت سکتے ہیں؟ وہ عدالت میں مجھے گھسیٹتا ہے۔ کون؟ ایک وہ بندہ نہیں ہے جس کی آنکھوں میں وکیل مٹی جو ہے وہ جھونک دیں۔ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ ہاں جی، ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ عقل کی بات اس فون پہ 1000 میں سے کوئی ایک بندہ دیکھتا ہوگا۔ فضولیات سے دماغ بھرے پڑے ہیں، بلکہ خراب ہو چکے ہیں۔ اے چھوٹے چھوٹے بچے نو لکھ نہ موبائل چاہیے نے تے منہ تے تھپڑ نہیں مارتے۔ لکھ والی اپنی اوقات دیکھو پہلا۔ دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایوب 1000 سال پہلے کہتا ہے ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ اس میں تو کلام بھرا ہی نہیں گیا، گندگی بھری جا رہی ہے، کہاں سے پاکیزگی نکلے گی؟ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے۔ اس کو پتہ ہے کب میں نے ڈوری کھینچ لینی ہے۔ آیت نمبر 16 میں لکھا ہے،
پر اب تو میرے قدم گنتا ہے. ہاں جی، اب تو میرے کہ کہاں پر بندہ نشہ خریدنے کے لیے جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ وہ تیرے قدم گن رہا ہے. نیویگیشن کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ کیا تو میرے گناہ کی تاک میں لگا نہیں رہتا؟ یہ ایوب ہے جو بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کسی نوجوان لڑکی پر غلط نگاہ سے دیکھا ہو تو میرے ساتھ ایسا ہو. یہ وہ بندہ ہے کہتا ہے جب کوئی بیوہ روتی ہوئی میرے پاس آئی، ایسا کبھی نہیں ہوا وہ ناچتی ہوئی واپس نہ گئی ہو. میں نے اتنی چیریٹی اسے دی ہے، اتنی اس کی مدد کی ہے. یہ وہ بندہ ہے. باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ کہتا تو میرے قدم پر میری خطا تھیلی میں سر پہ مہر ہے. میری خطا تھیلی ہے، گناہوں کی گٹھڑی ہے بندے کے سر پر، جس کا نتیجہ موت تھا. وہ گناہ یسوع نے اپنے بدن کے اوپر لیے، اسی لیے اس کے بدن کے اوپر کوڑے مارے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، جو میری اور آپ کی سزا تھی. تو نے میرے گناہ کو ہاں جی کیسے رکھا ہے؟ یہ بکھرنے بھی نہ پائیں گے، سی رکھا ہے. اور ایسا خدا آپ کو کہاں پر ملے گا جو آپ کے بدلہ میں آپ کو رہائی دے دے، آپ کو مخلصی دے دے. ایوب 19ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں، 24ویں آیت سے پڑھ، کاش کہ وہ لوہے کے ظلم اور شیشے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاللیلویہ. ہزاروں سال پہلے خدا کا بندہ ایوب آنے والے، فدیہ دینے والے، کفارہ دینے والے یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. ہاللیلویہ. آخر کار وہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تھے. عورتیں جب قبر پر گئی، یسوع نے کہا زندہ کو مردوں کو کیوں ڈھونڈتی ہو؟ جاؤ بھائیوں کو جا کر خبر دو کہ میں انہیں گلیل میں ملوں گا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. بولو یسوع زندہ ہو گیا. کل دنیا کا نجات، گناہ کتنے بھی بڑے ہوں، لیکن آپ کے خداوند یسوع سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کی حد جو ہے وہ موت ہے. یسوع مسیح موت کے بند توڑ کر مردوں میں سے جی اٹھا. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اس نے موت کے ڈر کو گزر دیا اور آپ کا میرا لگان بھر کے ہمیں آزاد کر دیا. شاعر بانی اس کا نشان ہے. آئیے اپنے بڑے دل کی تیاری کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ اس کی میز پر آئیں. اگر یسوع اس دنیا میں نہ آتا، ہم موت میں چلے جاتے. خدا آپ سب کو بخیر.